بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیلی آرمی کی فائرنگ سے خاتون سمیت 2 فلسطینی شہید۔ روس سے دفاعی سسٹم خریداری پر پیچھے نہیں ہٹیں گے، ترک صدر۔ بھارتی کورونا 80 ممالک میں پھیل چکا ہے، عالمی ادارہ صحت۔ صدر جو بائیڈن اور صدر پیوٹن کی پہلی اور تاریخی ملاقات۔ خشک سالی کورونا کے بعد اگلی وبا ہو سکتی ہے، اقوام متحدہ۔ ایران کے صدارتی الیکشن 4 امیدواروں تک محدود، سپریم لیڈر کا ووٹنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر زور۔ چائنا میں 10 منزلہ عمارت 1 دن میں تعمیر۔ سکھوں اور ہندوؤں کے تعاون سے مسجد کی تعمیر۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ قابض اسرائیلی آرمی نے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 16 سالہ نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ اسرائیلی آرمی نے فائرنگ کر کے خاتون سمیت 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 29 سالہ خاتون کی شناخت افنا کے نام سے ہوئی ہے، جس کا تعلق ابودیس کے علاقے سے تھا۔ خاتون نے غلطی سے گاڑی کو اسرائیلی ملٹری کے لیے زیر تعمیر روڈ پر موڑا تھا۔ خاتون نے غلطی سے گاڑی کو اسرائیلی ملٹری کے لیے زیر تعمیر روڈ پر موڑا تھا، جس پر اسرائیلی آرمی نے یہ کارروائی کر دی۔ دوسرا واقعہ نابلس میں پیش آیا، جہاں قابض اسرائیلی آرمی نے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 16 سالہ نوجوان کو شہید کر دیا۔ ترک صدر کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کو روس سے دفاعی نظام خریداری کے معاملے پر واضح جواب دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات میں واضح کر دیا گیا ہے کہ ترکی روسی ساختہ نظام S-400 کی خریداری کے معاملے پر اپنے موقف سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا، جبکہ اس سال کے آخر میں افغانستان سے امریکہ اور نیٹو اہلکاروں کے انخلاء کے بعد ترکی کو ذمہ داریاں ملنے کا امکان ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ نے متعدد بار ترکی کو روسی ساختہ جدید ترین سسٹم S-400 خریدنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور پابندیاں بھی عائد کی تھیں۔ تاہم ترکی نے اس معاملے پر دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے امریکی دباؤ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جدید ترین سسٹم S-400 کا پہلا تجربہ بھی کیا ہے، جو کامیاب بھی رہا ہے۔ احتیاط نہ کی گئی تو خطرہ ہے کہ کورونا کی یہ قسم ڈیلٹا ویرینٹ ساری دنیا میں پھیل سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے بتایا ہے کہ کورونا کی بھارتی قسم یعنی ڈیلٹا ویرینٹ اب تک 80 ممالک میں پھیل چکی ہے۔ کورونا کی 4 نئی اقسام اصل کورونا کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ڈیلٹا ویرینٹ جس تیزی سے پھیل رہا ہے، اسے دیکھتے ہوئے خطرہ ہے کہ اگر احتیاطی تدابیر جاری نہ رکھی گئی تو یہ جلد ہی پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے۔ اگر یہ زیادہ آسانی سے پھیل سکتا ہے تو زیادہ لوگ بھی اس سے تیزی کے ساتھ متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کے صحت کے نظام کے لیے ناقابل برداشت بن سکتا ہے۔ تاہم اچھی خبر یہ بھی ہے کہ موجودہ کورونا ویکسین ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاف بھی مؤثر ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جب تک یہ وبا مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتی تب تک ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی جاری رکھی جانی چاہیے۔ صدر جو بائیڈن اور روسی صدر پیوٹن نے بدھ کے روز پہلے سربراہی اجلاس میں اسلحہ کنٹرول سے متعلق بات چیت دوبارہ شروع کرنے اور اس سال کے شروع میں ایک دوسرے کے دارالحکومتوں میں سفیروں کی واپسی پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور روس کے صدر پیوٹن کے درمیان جنیوا میں ملاقات ہوئی۔ گزشتہ برس نومبر میں صدر منتخب ہونے کے بعد جو بائیڈن کی اپنے روسی ہم منصب سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز کہا کہ پیوٹن کے ساتھ اپنے پہلے سربراہی اجلاس میں ہونے والی بات چیت مثبت تھی، تاہم ساتھ ہی انہوں نے اپنے روسی ہم منصب کو خبردار کیا کہ امریکہ امریکی جمہوریت میں مداخلت کو برداشت نہیں کرے گا۔ جو بائیڈن نے سربراہی اجلاس کے اختتام پر صحافیوں کو بتایا کہ پوری ملاقات کا لہجہ اچھا مثبت تھا، وہاں کوئی سخت بات نہیں کی گئی۔
جو بائیڈن سے ملاقات کے بعد پیوٹن نے کہا کہ بات چیت مکمل طور پر تعمیری رہی ہے اور دونوں ممالک نے تعلقات میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنے اپنے سفیروں کو ایک دوسرے کے دارالحکومتوں میں واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات جنیوا جھیل کا نظارہ دینے والی ایک خوبصورت ماحول میں ایسے وقت میں ہوئی ہے جو امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی برسوں کی بلند ترین سطح پر ہے، اور جو بائیڈن نے تسلیم کیا ہے کہ دونوں کے درمیان متعدد اختلافات پائے جاتے ہیں، امریکہ کی روس کی سائبر سرگرمی کے حوالے سے ہمیشہ سے ایک بڑی شکایت رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے امریکی انتخابات میں مداخلت کی جاتی ہے۔ جو بائیڈن نے زور دے کر کہا کہ انہوں نے پیوٹن پر یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم اپنی جمہوری خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے یا اپنی جمہوری انتخابات کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں کو برداشت نہیں کریں گے اور ہم اس کا شدید جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ذمہ دار ممالک کو مجرموں کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے جو اپنی سرزمین پر سائبر جرائم جیسی سرگرمیاں کرتے ہیں۔ جو بائیڈن نے مزید کہا کہ انہوں نے پیوٹن کی طرف اشارہ کیا تھا کہ امریکہ کے پاس بھی اہم سائبر صلاحیت موجود ہے اور وہ اسے چلانا بھی جانتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ پانی کی قلت اور خشک سالی کورونا کے مقابلے میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ عالمی درجہ حرارت میں اضافے سے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ خشک سالی آئندہ کی وبا کے طور پر دھانے پر کھڑی ہے اور اس کے علاج کے لیے کوئی ویکسین نہیں ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1998 سے 2017 تک خشک سالی سے 124 ارب ڈالرز کا معاشی نقصان ہوا ہے، جبکہ اس سے 1.5 ارب افراد متاثر ہوئے۔ تاہم اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ زیادہ امکان ہے کہ یہ اعداد و شمار بھی حقیقی اعداد و شمار سے بہت ہی کم ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ووٹرز پر زور دیا ہے کہ وہ 18 جون کے صدارتی انتخابات کے لیے بڑی تعداد میں باہر نکلیں۔ ان کے بقول اس طرح کی طاقت دکھانے سے ملک پر بیرونی دباؤ کم ہوگا۔ آیت اللہ خامنائی نے بدھ کو ٹی وی پر ایک تقریر میں کہا کہ 48 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں ملک میں ایک اہم سرگرمی ہونے والی ہے۔ آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ اگر نیا صدر ووٹوں کی واضح اکثریت سے منتخب ہوتا ہے تو وہ طاقتور ترین صدر ہوگا اور وہ بڑے کام کر سکے گا۔ اگر انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی شرح میں کمی آئی تو دشمنوں کی جانب سے ایران پر دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ ایران میں 18 جون کو دوستوں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، جس میں عدلیہ کے سربراہ اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ساتھی ابراہیم رئیسی کو پسندیدہ ترین امیدوار قرار دیا جا رہا ہے۔ انتخابات کے لیے باضابطہ طور پر 7 امیدوار مد مقابل تھے، تاہم بدھ کو 3 امیدواروں نے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ ایران کے نظام حکمرانی کے تحت ریاستی امور کا حتمی فیصلہ سپریم لیڈر کرتے ہیں، جبکہ منتخب صدر ملک کے روزمرہ کے امور کو چلاتا ہے۔ دوسری طرف حکام کا خیال ہے کہ انتخابات میں ٹرن آؤٹ 41% سے زیادہ نہیں ہو سکتا، جو ماضی کے انتخابات کے مقابلے میں کافی کم ہوگا۔ ایران میں کچھ اصلاح پسند سیاستدان اور بیرون ملک موجود انسانی حقوق کے کارکنان شہریوں سے انتخابات کے بائیکاٹ کی اپیل کر رہے ہیں۔ حالیہ انتخابات میں حصہ لینے والے سب سے زیادہ امیدوار سخت گیر نظریات کے حامل ہیں، جو ایران کے جوہری پروگرام کو وسعت دینے اور اس کے لیے دنیا سے مقابلے کی پالیسی کے حامی ہیں۔ چائنا میں صرف 28 گھنٹوں میں ایک 10 منزلہ رہائشی عمارت کھڑی کر دی گئی، جس کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رہے دوستوں کہ عمارت کے کمرے اور گوشے پہلے سے ہی ایک بہت بڑے کارخانے میں ڈھالے جاتے ہیں اور انہیں ٹرکوں پر رکھ کر عمارت کے مقام تک لے جایا جاتا ہے۔ وہاں تمام گوشوں کو ایک جگہ جمع کر کے جوڑا جاتا ہے۔ چینی کمپنی براڈ گروپ اس کام میں ماہر ہیں، جس نے یہ نیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی براڈ گروپ کئی ہاسپٹل، ہوٹل اور گھر بنا چکی ہے۔ عمارت کے تمام حصوں کو ایک جگہ پہنچایا گیا، جہاں کرینوں اور مزدوروں کی مدد سے 28 گھنٹوں اور 45 منٹ میں پوری عمارت اسمبل کر دی گئی۔
یہ کام گاڑیوں کے کارخانے جیسا ہے جس میں اسمبلی لائن پر تمام پرزے اور آلات جمع کر کے آخر کار گاڑی تیار ہو جاتی ہے۔ اس میں بلڈنگ کا ہر حصہ مثلاً بالکنی، غسل خانے اور کمرے وغیرہ یکساں جسامت کے بنائے گئے ہیں جنہیں موڈیول کہا جا سکتا ہے۔ انہیں فولڈ کر کے ٹرکوں میں رکھا جاتا ہے اور مطلوبہ مقام تک پہنچایا جاتا ہے۔ کمپنی کے مطابق پورا سٹرکچر زلزلے کو برداشت کر سکتا ہے۔ حسب ضرورت اسے کھول کر دوبارہ بکھیر کر کسی دوسرے مقام تک بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے 200 میٹر بلند عمارت بآسانی بنائی جا سکتی ہے۔ دوستو، چین پھر چین ہے۔ انڈین پنجاب میں سکھوں اور ہندوؤں کے تعاون سے مسجد کی تعمیر شروع ہوئی ہے۔ نئی مسجد کی تعمیر $17,000 کی لاگت سے آئندہ برس مکمل ہوگی۔ ایک گاؤں کے سکھ اور ہندو علاقے میں مسلم خاندانوں کے لیے مسجد کی تعمیر کے لیے سامنے آئے ہیں۔ پنجاب کے ضلع موگا میں واقع 12,000 افراد پر مشتمل بلور گاؤں میں 7 گردوارے اور 2 مندر ہیں، لیکن مسلمان رہائشیوں کے لیے کوئی مسجد نہیں تھی۔ گاؤں کے سرپنچ بالا سنگھ نے بتایا کہ 1947 میں بر صغیر کی تقسیم سے پہلے اس علاقے میں ایک مسجد موجود تھی، تاہم بہت سے مسلمان گاؤں چھوڑ گئے اور مسجد کی حالت خستہ ہو گئی۔ گزشتہ اتوار کو گاؤں کے سرکردہ افراد نے محمدی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ تمام عقائد کے لوگ تقریب میں شریک ہوئے۔ 45 سالہ بالا سنگھ نے کہا کہ نئی مسجد کی تعمیر کا حصہ بننے پر ہمیں فخر ہے۔ انڈیا کے باقی علاقوں کو بھی ہم سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ 32 سالہ نور خان نے بتایا کہ نئی مسجد کی تعمیر $17,000 یعنی 26 لاکھ روپے کی لاگت سے آئندہ برس مکمل ہونے کی امید ہے۔ مسجد کی سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کرنے والی اعلیٰ مذہبی شخصیات میں عالم دین اور شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی شامل تھے۔ مولانا عثمان لدھیانوی نے کہا کہ جس دن یہ تقریب ہوئی وہ دن تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا گیا۔ شاہی امام نے کہا کہ یہ مسجد دیہاتیوں کی محبت کی عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ سکھ اور مسلمان تاریخی بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ ماہ اتر پردیش کے بارہ بنکی ضلع میں مقامی انتظامیہ نے ایک صدی قدیم مسجد کو شہید کر دیا تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہاں مسجد کبھی موجود ہی نہیں تھی۔ اسی ریاست میں ایک مندر کے قریب 100 برسے رہائش پذیر مسلم خاندانوں کو حفاظتی وجوہ کی بنا پر آبائی گھر خالی کرنے کے لیے بھی کہا گیا تھا۔ گاؤں کے سربراہ بالا سنگھ نے بتایا کہ انڈیا کے باقی علاقوں کو ہم سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ پنجاب میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ایک تاریخ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمان خاندانوں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں یعنی اپنی مساجد میں نماز پڑھیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔